मासूमी किस्मत देखें कि वो शख्स जुडिशियल मर्डर की नज़र हुआ, और यहाँ पर ये बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता कि उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत, कानून और इंसाफ के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने पूरे मुल्क में तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर किए, और उनकी तमाम इन अवामी मंसूबों के ऊपर चूँकि तख्तियाँ लगी थी, बाज़ कुव्वतों को ये बात रास न आई और उन्होंने 3 बार मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, सलाखों के पीछे भिजवाया, बेबुनियाद केसेस बनाए, जलावतनियां पर मजबूर किया। लेकिन ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इन तमाम मज़ालिम के बावजूद जो उन पर तोड़े गए, नवाज शरीफ और मेरी भतीजी वो जेल में गई, आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा वो जेल में गई, मगर नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बात करना तो दरकरार, उन्होंने कभी किसी वक्त किसी लम्हे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचने की कभी सोचा तक नहीं। इसी तरीके से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ अली जरदारी ने कहा, एक इंतहाई दिलगुदाज दिल था उनका कि पाकिस्तान खपे। जनाब स्पीकर, ये है वो फ़र्क जो इस कौमी क़यादत ने पाकिस्तान की तारीख़ में अदा किया, और दूसरी तरफ मैं ये कहने पर मजबूर हूँ जनाब स्पीकर कि जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सुलाखों के पीछे डाल दिया, बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों की परवाह नहीं की, और क्या गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए कि ज़ुबान पर लाए नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला, हत्ता के पाकिस्तान का जो अहम तरीन, जो पाकिस्तान की बका का मामला था, वहाँ पर भी अपने 2 सूबों के वज़राए ख़जाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। जनाब स्पीकर, ये है वो फ़र्क इस क़यादत का और उस क़यादत का। और जनाब स्पीकर, आप इस बात के गवाह हैं, ये पूरा मोअज़्ज़िज़ ऐवान इस बात का गवाह है कि हमने कभी अदले की बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। हमने पाकिस्तान के मफाद में हमने
صبر اور تحمل اور برداشت لیا. کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا. لیکن یہ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے جناب اسپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب 9 مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے. 9 مئی کو GHQ میں, کور کمانڈر ہاؤسز میں, ایئر فیلڈز میں حملے کیے گئے. جناب اسپیکر, یہ دلخراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا. جناب اسپیکر, کیا بیتی ہوگی ان شہداء کے ورثاء پہ, کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے, جنہوں نے مردانہ وار دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور دہشت گردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا, اب ہمیں دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے. جناب اسپیکر, جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے, لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے. ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں, مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں. جناب اسپیکر, ایسی لیڈرشپ, ایسا جتھا, کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے, یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ ہم اپنی سیاست بچا لیتے اور آرام سے بیٹھے رہتے, اور دوسرا راستہ تھا کہ ملک کو بچانے کے لیے ہم ہر چیز کی قربانی دے دیں. میاں محمد نواز شریف نے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, ڈاکٹر صدیقی نے اور سردار مکسی نے اور علیم خان اور ہمارے وہ ساتھی جو اس ایوان میں پیچھے سب بیٹھے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, سیاست قربان ہوتی تو قربان ہو. آج بطور ایک پاکستانی, آج بطور ایک سیاستدان اور آج بطور ایک مسلمان ہم اپنا کردار ادا کریں گے. جناب اسپیکر, میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف, انہوں نے اپنے دورے اسپیکری میں جو شاندار کردار ادا کیا ہے, جس طرح ہاؤس کو چلایا ہے, میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, پاکستان کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. ہمارے پاس دریا ہے, سمندر ہے, یہ معزز ایوان بھرا پڑا ہے بہت قابل اذہان سے. بڑے عظیم پاکستانی اس ایوان میں
پاکستان کے چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں جو کہ خدا کے فضل و کرم سے اس ملک کی کشتی کو منجھدار سے نکال کر کنارے لے جائیں گے۔ اس میں اہل دانش بھی ہیں، اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، اس میں لیڈران کرام بھی ہیں، اس میں ہماری مادی قومی دولت ہے، ہماری نوجوان بچے اور بچیاں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ آج پاکستان کا ہراول دستہ ہے، وہ آج پاکستان کا ایک انمول اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ساتھ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ چاہے معدنیات ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے آئی ٹی ہو، اگر ہم مل کے فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس ہمالیہ نما چیلنجز کو، ہم اس سمندر سے گہرے چیلنجز کو مل کر انشاءاللہ اس کو عبور کریں گے اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے۔ لیکن جناب اسپیکر، ایزیئر سیڈ دین ڈن، یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میں چند بڑے بڑے جو اس وقت